اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ السجدہ آیا 6۔ ذالک وہی یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جو اکیلا ہی سارے جہانوں کی تدبیر کرتا ہے، جو اپنے عرش پر مستوی ہے۔ عالم الغیب و شہادتی، ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، جس کا علم وسیع اور کامل ہے، جو لوگوں سے چھپ جاتا ہے یا ان کے سامنے ہوتا ہے، اس کے سامنے ہر چیز حاضر ہے۔ العزیز الرحیم، سب پر غالب نہایت رحم والا ہے، یعنی اپنی مراد پر غالب ہے۔ وہ رحیم ہے، اپنی مخلوقات میں سے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی وسعت علم، اپنے کامل غلبے اور اپنے بے پایہ رحمت کی بنا پر ان مخلوقات کو وجود بخشا اور ان میں بے شمار فائدے ودیت کیے، اور ان کی تدبیر کرنا اس کے لیے مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیب اور حاضر کے علم سے اپنی گرفت اور غلبے کا احساس دلایا ہے۔ کوئی چیز اس کے اختیار سے باہر نہیں، وہ قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق سے، اپنی تدبیر سے اپنی رحمت کا شعور دلایا ہے کہ کیسے وہ وجود میں لاتا ہے اور مسلسل تدبیر و انتظام کرتا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی، اور اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا تھوڑے سے گارے سے کی۔ سورۃ السجدہ آیا 7۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا جو اس نے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عمدہ، مضبوط اور کمال کے ساتھ بہترین تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے بارے میں یہ واضح کیا کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ ہر چیز میں حسن ہے، اس کی شکل میں، اس کی حیت میں، اس کے حجم میں، ان کے مقاصد میں، اعمال میں، حرکات میں، فرائض میں، ذرے سے لے کر بڑے اجسام تک حسن ہی حسن ہے۔ ہر چیز کو اس نے حسین اور مکمل بنایا۔ یہ کائنات جمیل ہے، اس کا حسن اور جمال ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی، اس کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے، اس میں اپنا حسن اور انفرادیت ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِینٍ، اور اس نے انسان کو تخلیق کی ابتدا تھوڑے سے گارے سے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی۔ انسان کے شرف کی بنا پر مخلوقات میں سے پہلے انسان کا ذکر فرمایا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی۔ سورۃ السجدہ آیا 8۔ ثم جعل نسلہ، پھر اس نے اس کی نسل بنائی، یعنی آدم علیہ السلام کی نسل، من سلالۃ من ماء مہین، ایک حقیر پانی کے خلاصے سے، یعنی گندے اور بے وقت پانی سے، یعنی کمزور نطفے سے انسان کی نسل چلائی۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو اہم تخلیقی کارناموں کی طرف توجہ دلائی۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو مختلف مراحل سے گزار کر انسان کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، پھر اس میں اپنے ہاتھ سے روح پھونکی یا اپنی روح میں سے ایک روح پھونکی تو ایک محیر العقول اور عظیم الشان چیز وجود میں آ گئی، جس میں عقل، شعور، قوت ارادہ، اختیار، قوت تمیز، سب کچھ موجود تھا۔ وہ اس قابل بنا دیا گیا کہ خلافت عرضی کا بار اٹھا سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا محیر القول تخلیقی کارنامہ یہ ہے، پھر انسان کی نسل کو نطفے اور توالد و تناسل سے چلا دیا، جس سے کروڑوں انسان پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ نطفہ کیا ہے؟ حکماں کہتے ہیں جو چوتھے ہضم کے نتیجے میں ظہور میں آتا ہے، جبکہ خون تیسرے ہضم کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس نطفے کے ہر قطرے میں ہزاروں جرثومے ہوتے ہیں، ہر ایک جرثومے میں اصل انسان کی شکل، صورت، اس کی عادات اور اس کے خصائص موجود ہوتے ہیں۔ گویا نطفے کا ایک جرثومہ اس چیز کے چھوٹے سے چھوٹا اور مکمل ترین عکس ہے، جو صرف طاقتور خودبین کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش بطور نطفہ اس کی ماں کی پیٹ میں 40 دن تک پوری ہو جاتی ہے، پھر 40 دن تک وہ غلیظ اور جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے پاس 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتی ہیں، تو وہ فرشتہ اس کے عمل، اس کی مدت زندگی، اس کی روزی اور یہ کہ وہ نیک ہوگا یا بدبخت، یہ سب چیزیں لکھ لیتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، پھر اس کو درست کیا اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ثم سورت سجدہ آیا 9، ثم سواہ، پھر اس کو درست کیا، یعنی انسان کا گوشت پوش، اس کے اعضاء، اس کے اعصاب، اس کی شریانوں کے نظام کو درست بنایا، اسے بہترین تخلیق اور حیت سے سرفراز کیا، اس کے ہر اس کو ایسے مقام پر رکھا جس کے سوا کوئی اور مقام اس کے لائق نہ تھا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس نے اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو انسان کے اندر روح پھونکتا ہے، تب وہ زندگی جیسی نعمت پا کر انسان بن جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، یعنی جب اس نے روح پھونک دی تو کان، آنکھیں اور دل عطا کر دیے۔ یہ حواس ہیں جن سے تم سنتے، دیکھتے اور حق اور ہدایت کو سمجھتے ہو۔ قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں کا احسان نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں کا احسان مانو، خوش نصیب ہے وہ جو ان قوتوں سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اپنے دین کی خدمت کرے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ سورۃ السجدہ آیا 10۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قیامت کو محال سمجھتے ہوئے جھٹلانے والوں نے کہا، أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، کیا جب ہمارے بدن گل سڑ کر مٹی بن جائیں گے اور ایسی جگہوں پر چلے جائیں گے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے اور ہمارا نام اور شان تک باقی نہیں رہے گا۔ إِنَّ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا واقعی ہماری ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے، تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کر کے اس کام کو بعدز کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ جو انہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے اس کی قدرت کے لیے زندگی بعد موت آسان ہے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ موت کے بعد کی زندگی اور حساب کتاب کا عقیدہ نہیں رکھتے، اس لیے موت کے بعد زندگی کو نہیں مانتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عاص بن وائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا، اسے ریزہ ریزہ کرنا شروع کر دیا، پھر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ اس ہڈی کے فنا ہونے کے بعد اسے زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ اسے زندہ کرے گا، اور سن، اللہ تعالیٰ تجھے فوت کرے گا، پھر تجھے زندہ کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جنت کے راستوں پر چلا دے اور ہمیں جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔